جانتے ہی نہیں تھے جنہوں نے یہ افسانے وضع کی. وہ راہب بات سن کے کہتا ہے کیوں یہ جو آپ کے پاس آیا ہے یہ تو وہی ناموس جبریل تھا جو موسیٰ کے پاس آیا تھا، جو عیسیٰ کے پاس آیا تھا. خدیجہ مبارک ہو، انہیں تو نبوت ملنے والی ہے. وہ راہب بتا رہا ہے. تو جب اسے یہ یقین ہو گیا کہ یہ نبی ہیں، وہی جبریل آیا ہے، تو اس کو سب سے پہلے ہاتھ بڑھانا چاہیے تھا بیعت کرنے کے لیے. وہ آخر تک مسلمان نہیں ہوا. آگے عزیزان من زبان زیب نہیں دیتی جو میں آگے کہوں کہ اس میں پھر کیا سازش نہیں ہو سکتی ہے. یہ مبارکباد دے رہے ہیں، اور یہ جنہیں نبوت مل رہی ہے، جبریل جن کے پاس آ رہا ہے، وہ راہب کے کہنے کے اوپر ان کو بھی کچھ ہو رہا ہے کہ ہاں کچھ ایسی بات ہی نظر آتی ہے، کچھ بیوی بھی مان رہی ہے راہب کے کہنے پہ. اور چلے آ رہے ہیں. کیا بتایا جائے؟ یہ اصل الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی یہ سایہ ستہ تو 6 کتابیں نہیں، ان میں سر فہرست بخاری ہے. بخاری کی یہ پہلی حدیث ہے اور اتنی تفصیل سے لکھی ہوئی ہے، 2-3 صفحے بھرے ہوئے. وہی کی ابتدا. مزمل اور مدثر کی تو تفسیر آ گئی ابھی. او کملی والے، او لحاف پوڑنے والے. اور یہ دونوں تفسیریں ہیں. کہا جاتا ہے کہ قرآن سمجھ نہ ہو تو احادیث کی روح سے سمجھیے پھر قرآن کو اس طرح سے. اس انقلاب کے لیے پہلی چیز ایک جماعت کی تشکیل تھی، رفقا کی تشکیل تھی. اور سیدھی سی بات ہے کہ اتنا عظیم القدر پروگرام، قیامت خیز ایک انقلابی تفصیلیاں جو اس کے بعد ہونے والا تھا، تو پہلی چیز یہ تھی. یہ ٹھیک ہے کہ یہ جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمان لائے تھے، حضور کے ساتھ تھے، تبع تھے، لیکن ظاہر ہے کہ اس قسم کا جو پروگرام سامنے تھا اس کے لیے جماعت سازی میں بھی ایک اور قسم کی ترتیب چاہیے تھی اور ایک نظم چاہیے تھا. اور اس نقطۂ نگاہ سے بھی ہمارے ہاں بعض احباب نے تحقیق کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت کمانڈر ان چیف کے، یہ ٹھیک ہے، یہ عسکریت تو میرا پیغام موضوع نہیں، لیکن انہوں نے جو تحقیق کی ہے ایک جنگ میں جو بتایا گیا ہے، تو یہ کہا گیا ہے یہ. اور یہ چیز گلاب پاشا وغیرہ نے بھی لکھی ہے لائف محمد، اس میں بھی میں نے دیکھا ہے، اس نے بھی اس موضوع کے اوپر بہت لکھا ہے کہ بے نظیر کمانڈر نظر آتا ہے میدان جنگ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے. اور اس سے پہلے بہرحال یہ ایک مرحلہ تھا جماعت سازی کا، کس کے ساتھ کس کو کھڑا کرنے کا. اب سنیے کیا ہوتی تھی یہ مزمل. عربوں کے ہاں قافلے چلتے تھے، اونٹوں کے اوپر سواری ہوتی تھی. اونٹ کا ایک کجاوا ہوتا ہے، کجاوے میں دائیں بائیں 2 سواریاں بیٹھتی ہیں. اب یہ جو میر کارواں ہوتا تھا ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جو بڑے ایکسپرٹ تھے، ان کی بڑی شہرت تھی. کیا بات تھی اس میں کہ یہ 2 سواریاں اس قسم کی بٹھائی جائیں کہ پہلی چیز تو یہ کہ وہ ہم وزن اتنی ہوں کہ ان کا وزن جو ہے، توازن جو ہے وہ برقرار رہے اوپر عہدے اس کا قیادے کا. تو ٹھیک بات ہے، وہ ایک طرف جو ایک بڑا سا پہلوان بٹھا دیں، دوسری طرف ایک منحنی سا وہ بٹھا دیں، تو آپ سوچئے نا کہ اس اونٹ کا کیا حشر ہوگا، ان سواریوں کی کیا کیفیت ہوگی، چل ہی نہیں سکیں گے. تو پہلی چیز تو یہ ہوتی تھی، لیکن یہ تو تھی فزیکل طبی. اور آخری چیز یہ کہ یہ مہینوں کا سفر ہوتا تھا، یہ 2 ہی ایک اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، انہوں نے آپس میں باتیں کرنی ہوتی تھی. تو دوسری چیز وہ یہ دیکھتا تھا
کہ مزاج میں، ذوق میں، چستگی میں ہم آہنگی ہونی چاہیے دو سواریوں کے اندر. وہ انتخاب کرتا تھا اس طرح سے ان سواریوں کا کہ وہ دو اس طرح کے رفقا ہوں جن میں کامل ہم آہنگی ہو. یہ جو دو آپس میں بیٹھے ہوتے تھے ان کو ایک دوسرے کا ضمیل کہتے تھے. یہ جو اس طرح سے سواریوں کو تیاریاں کر کے بٹھاتا تھا اسے مزمل کہتے تھے. پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا. آج بھی عزیزان من مجھ پہ خدا نہ کرے کوئی وحی تو نازل نہیں ہوتی. میں نے اپنے لغت میں کیا لکھا ہے، ایک ایک معنی کی انہی کی لغاتوں کی میں نے حوالے دیے ہیں اس کے اندر. وہ آج بھی ان کو ضمیل کہتے ہیں رفیقوں کو. اس قسم کے رفیق جو کامل ہم آہنگ ہوں ایک دوسرے کے ساتھ، یک رنگ ہوں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کو آج بھی ضمیل کہتے ہیں. وہ اس قسم کے کارواں کی تیاریاں کرنے والا وہ آج بھی بڑی شدت سے جو اس کے اندر ہو، یہ مزمل جو ہے شدت سے ہے، اس کو یہی کہتے ہیں. تزمل اسی چیز کا نام ہوتا ہے. اس قسم کی جماعت تیار کرنے والے، اس قسم کے رفقا تیار کرنے والے جو ایک دوسرے سے کامل ہم آہنگ ہوں. پہلی چیز اس انقلاب آفرینی کی مہم کے لیے اس قسم کی جماعت تیار کرنی تھی، اور اس کی ابتدا کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کون کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ میرے عسکریت کے ماہر بھائی جو ہیں یہاں بھی بیٹھے ہیں اور میرے سامنے بھی بیٹھے ہیں، وہ اس کی اہمیت پہچانتے ہوں گے کہ میدان جنگ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا والا جو ہے وہ کس قسم کے ہونے چاہیے اور کیا بات ہے اس کے اندر. اور ایک کمانڈر کی یہ کتنی بڑی خوبی ہے کہ وہ اس قسم کی رفقا تیار کرے. اس قسم کی جماعت جو تھی ان میں سے ہر فرد ایک دوسرے کا ضمیل کہلاتا تھا. یہ عمل تزمیل کہلاتا تھا. ایسا کرنا، اس کرنے والے کو مزمل کہتے تھے. اور یہ جو چیز تھی ابتدا ہوئی اس قسم کی جماعت سازی کی، تو اس کے لیے یہ قرآن نے، خدا نے حضور کو پکارا آپ کی اس خصوصیت کی بنا پہ، یا ایھا المزمل، ہو جماعت تیار کرنے والے. نظر آتا ہے کہ یہ پروگرام بڑا مشقت طلب تھا، بڑا ہمت طلب تھا، بڑا جرأت آزما تھا، حوصلہ شکن جسے کہتے ہیں کہ استخواں شکن، کمر شکن، کمر توڑ دینے والا. کیا پروگرام تھا؟ 2 ہی آیتوں کے بعد انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. وہ پروگرام تمہارے ذمہ لگایا جا رہا ہے جس سے تمہاری کمر ٹوٹ جائے گی. اللہ واجہ کا حضرت الذی انقض ظہرہ کا سورہ علم نشرہ میں آئے گا آگے چل کے کہ دیکھا جب یہ کامیابیاں ہو گئی تھیں، فتح ہو گئی، مارکیٹ سار ہو گیا، تو اس وقت کہا تھا کہ دیکھا خدا نے کس طرح اس بوجھ کو اٹھا لیا تمہارے اوپر سے جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی. یہ تھا پروگرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اتنا بڑا پروگرام، اس قدر تصادمات اور کنفرنٹیشن. خود قریش ہی مان نہیں تھے، عرب اور عجم کے خلاف اعلان جنگ، اور یہ 4 خاشاک کی ایک جماعت کٹھی ہوئی. سوچئے تو اس سربراہ، اس کمانڈر ان چیف، اس انقلابی لیڈر، کتنی بڑی ذمہ داری تھی اس کے اوپر. دن بھر اس پروگرام کے اندر، تگ و تاز کے اندر، انا لگا فی النہار صبحا طویلا. اب تو یہ صبح کے معنی تسبیح ہو جاتی ہے یہاں ہمارے یہاں. قرآن کہہ رہا ہے تو دن میں جو اتنا تگ و تاز تمہیں کرنی